اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کافرون کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ دراصل پہلی ہی آیت قل یا ایھا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک دور ایسا گزرا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان تو برپا ہو چکا تھا، لیکن ابھی قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت یا ان سے ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجاویز لے کر آتے تھے تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ روایات تو ان میں بہت سی ہیں، لیکن ایک روایت میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے، یا آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، 1 سال آپ ہمارے معبود لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درجے میں بھی اس تجویز کو قابل قبول کیا یا اس کو قابل غور سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ دراصل بات یہ ہے، جیسے کسی ماتحت افسر کے سامنے کوئی بیجا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کی بجائے مطالبہ کرنے والوں سے یہ کہے کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیج دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ ماتحت افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار بار بار جاری رہتا ہے، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب ہی تمہارے مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی،
جیسا کہ آج کل کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین اور ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات اگرچہ ابتدائی قریش کے کفار کو مخاطب کر کے ان کی تجاویز کے جواب میں کہی گئی تھی، لیکن یہ انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی گئی کہ دین کفر جہاں جس شکل میں بھی ہے اس کو اس کے قول و عمل میں بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رو رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز مصالحت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ صورت بھی اس وقت بھی پڑھی جاتی رہی جب وہ لوگ مر کھپ گئے تھے جن کی باتوں کے جواب میں اسے نازل فرمایا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہونے کے بعد اسے پڑھتے رہے جو اس کے نزول کے زمانے میں کافر و مشرک تھے، اور ان کے گزر جانے کے بعد صدیوں بعد آج بھی مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ کفر اور کافری سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اس سورہ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور روایت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تو یہ صورت پڑھتے۔ اور ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے اصلی متن کی طرف۔ پہلی آیت میں قل یا ایھا الکافرون، اگرچہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بعد کی آیت میں بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو شخص کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آیا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ دین کفر اور اس کی عبادات اور معبودوں سے اسی طرح اپنی بیزاری کا اظہار کرے۔ پس لفظ کل کہہ دیجئے کہ اولین مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں بلکہ آپ کے واسطے سے ہر مومن کو پہنچتا ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے جو اس آیت کے مخاطبوں کو دی گئی، بلکہ عربی زبان میں کافر کے معنی انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، ان بلیور کے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ بلیور، مان لینے کے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو دراصل اس معنی میں ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے۔ اے کافرو کہا ہے، اے مشرکو نہیں کہا، اس لیے کہ مخاطب صرف مشرکین ہی نہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایت کو اللہ جل شانہ کی تعلیم و ہدایت نہیں مانتے، خواہ وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں یا دنیا بھر کے کفار و مشرکین اور ملاحدہ ہوں۔ اس خطاب کو صرف قریش یا عرب کے مشرکین تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ منکرین کو اے کافروں کہہ کر خطاب کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کچھ لوگوں کو اے دشمنوں یا اے مخالفوں کہہ کر مخاطب کریں۔ اس طرح کا خطاب دراصل مخاطبوں کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے صفت دشمنی اور صفت مخالفت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب تک ان میں یہ صفت باقی رہتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی دشمن اور مخالفت چھوڑ دے یا دوست اور حامی بن جائے تو وہ اس خطاب کا مخاطب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اے کافروں کہہ کر خطاب کیا گیا وہ بھی ان کی صفت کفر کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے۔ ان میں سے جو شخص مرتے دم تک کافر رہیں گے اس کے لیے تو یہ خطاب دائمی ہوگا، لیکن
جو شخص ایمان لے آئے گا وہ اس مخاطب کا نہیں رہے گا۔ دراصل عربی زبان میں کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ پوچھنا ہوتا ہے۔ اصل مدعا واضح نہیں، جس کے لیے من اعبدو کہنے کی بجائے ما اعبدو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ من کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے، اور جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں استفسار یا اظہار خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو زبان میں ہم جب کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں تو مقصد اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا ہیں تو اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے، مثلا وہ فوج کا آدمی ہے تو فوج میں اس کا منصب کیا ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یعنی درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں وہ کیا ہے، کلرک ہے، ریڈر ہے، لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، کس علم یا فن کا استاد ہے، کیا ڈگریاں رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پس اگر اس آیت میں یہ کہا جائے لا انتم عابدون ما اعبد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب میں مشرکین اور کفار یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کو تو ہم مانتے ہیں، اس کی عبادت تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا لا انتم عابدون ما اعبد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کے معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو، اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار کے دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے جس کو 6 دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، جو رب العالمین نہیں ہے بلکہ رب اسرائیل ہے، جس کا ایک نسل کے لوگوں سے ایسا خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے، جو حضرت یعقوب سے کشتی لڑتا ہے، ان کو گرا نہیں سکتا، جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے، کسی کا خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتے بیٹے کا باپ ہے، اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پہ چڑھوا دیتا ہے، کسی کا خدا بیوی بچے رکھتا ہے مگر بیچارے کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کسی کا خدا انسانی شکل میں روپ دھارتا ہے اور زمین پر انسانی جسم میں رہ کر انسان کے کام کرتا ہے، اور کسی کا خدا محض واجب الوجود یا علت اولا یعنی فرسٹ کاز ہے، کائنات کے نظام کو ایک مرتبہ حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں چلنے والے قوانین وہ خود بخود چل رہے ہیں، اور انسان کا اس سے اور اس کا انسان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ غرض خدا کو ماننے والے کفار بھی در حقیقت اس خدا کو نہیں مانتے جو ساری کائنات کا ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، مدبر، منتظم اور حاکم ہے، جس نے نظام کائنات کو صرف بنایا نہیں ہے بلکہ ہر گھڑی وہ اس کو چلا رہا ہے، اور اس کا حکم ہر وقت یہاں موجود ہے، جو ہر عیب، نقص، کمزوری، غلطی سے پاک ہے، جو ہر تشبیہ اور تجسیم سے پاک ہے، جو ہر ساتھی اور ساجی سے بے نیاز ہے، جس کی ذات، صفات، اختیارات، استحقاق، معبودیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، جو اس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو یا کسی کو وہ بیٹا بنائے یا کسی قوم اور نسل سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہو، جس کا اپنی مخلوق کے ایک ایک فرد کے ساتھ رزاقی اور ربوبیت اور رحمت اور نگہبانی کا براہ راست تعلق ہے، جو دعائیں سننے والا اور ان کا جواب دینے والا ہے، جو موت اور زندگی، نفع، نقصان، قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ اور ان تمام اختیارات کا تنہا مالک ہے، جو اپنی مخلوق کو صرف پالتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انبیاء، اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں احکامات، اپنی تعلیمات کے احکامات دیتا ہے، اور ہمارا کام اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہے، جس کے سامنے ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دیں، جو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا ہے، ہمارے اعمال کا حساب کرنے والا ہے، ہمیں جزا اور سزا دینے والا ہے۔ ان صفات کے معبود کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا۔
دوسرے اگر خدا کی عبادت کر بھی رہے ہیں تو اصلی اور حقیقی خدا کی نہیں بلکہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کا اپنا اختراع کردہ ایک خیالی خدا ہے۔ آخری آیت میں یعنی میرا دین الگ ہے اور تمہارے دین الگ، میں تمہارے معبود کا پرستار نہیں، تم میرے معبود کے پرستار نہیں، میں تمہارے معبودوں کی بندگی نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی بندگی کے لیے تیار نہیں، اس لیے میرا اور تمہارا راستہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار کو رواداری کا پیغام نہیں بلکہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے، اور ان سے مقصود ان کو اس بات سے قطعی اور آخری طور پہ مایوس کر دینا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کا رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کا گروہ کبھی ان سے کوئی کمپرومائز، کوئی معاہدہ، کوئی مصالحت نہیں کرے گا۔ یہ اعلان اظہار بیزاری اس صورت کے بعد نازل ہونے والی مکی صورتوں میں مختلف مقامات پر کیا گیا۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرمایا اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ پھر آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو تو سن لو، اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 104۔ اور سورہ شورا میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ آیت نمبر 216۔ اور سورہ سبا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی، کہو ہمارے رب ایک وقت میں ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 25 اور 26 کا ترجمہ ہے۔ اور ایک اور سورہ زمر میں فرمایا ان سے کہو اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ پھر یہی سبق مدینہ طیبہ میں تمام مسلمانوں کو دیا گیا کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو گئی، عداوت ہوگی اور بیر پڑ گیا، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ قرآن مجید کی ان پے در پہ توجیحات سے اس شبے کی گنجائش تک نہیں رہتی کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین پہ قائم رہو اور مجھے اپنے دین پہ چلنے دو، بلکہ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی سورہ زمر میں فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اسے چھوڑ کر جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔